خطابت کے کیریئر کا آغاز کس طرح ہوا؟ ابھی میں پد بلوغت تک بھی نہیں پہنچا تھا تو میں پورا عالم دین تھا. آپ کو کیریئر میں لانے والا کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کو یاد ہو؟ میری فیلڈ میں آغاز کوئی نہیں کرواتا, سارے انجام ہی کرواتے ہیں. ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کے کیریئر کو ایک دم زوال آیا؟ ہائے میں بیمار ہو گیا, بلڈ کینسر آ گیا میری زندگی میں. لیکن اب بلڈ کینسر کے باوجود آپ اپنے چینل پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. آپ کے بارے میں مشہور ہے آپ کی شادیاں دو ہیں, ایک کو میں پسند آ گیا, ایک مجھے پسند آ گئی. ٹچ مولوی کا پس منظر کیا ہے؟ میں کوئی واقعہ پڑھ رہا ہوں یا کوئی حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس میں کوئی فکر اچانک آ گیا تو میں نے کہیں پہ ایک دو بار لفظ استعمال کر دو اور ٹچ پہ گیا. جی آپ نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں اپنے حالات کے بارے میں بتانے کے لیے, اس کا سارا قصوروار آپ نے آج کل کے معتبر جتنے بھی مشہور علماء کرام ہیں یا نعت خانوں پر ڈال دیا ہے. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو کبھی اٹھا کے جہنم میں گھسیٹنے کی تڑیاں لگاتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی میں قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لوں گا اگر میری مدد نہ کی تو. یہ سب ویورشپ کے لیے تو نہیں کر رہے آپ. جب بندہ کوئی پریشان ہوتا ہے نا تو اسے پھر سمجھ نہیں آتی. کہہ لیں کہ جب کوئی ڈوب رہا ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میرا کدھر ہاتھ پہ جائے. ہاتھ پیا کتنے تڑا پھر کتنے پینا سی ہاتھ کو جگہ ہوئے تو پوے نا. آپ پر رافضیت کا بھی ٹیگ ہے. اس وقت دور اتنا جدید جا رہا ہے کہ یقین مانے وابی بھی علی کرنے لگ جائے نا تو رافضی ہو جائے. آپ پر جان لیوا حملہ بھی کیا گیا. جی اس کے بارے میں بھی لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں. آپ کے ہر پہلو پہ شکوک و شبہات. آپ نے رو کے ویڈیو بنائی, آپ کو کوئی فرق پڑا؟ بچ گیا ہوں, مجھے 11 دن کہتے تھے 2 سال ہو گئے. ساری زندگی جو بچی آپ نے رو کے ویڈیو بناتے رہنی. اب اس وقت آپ کو کس چیز کے لیے عوام سے اپیل کرنی ہے؟ شاہ جی میں کوئی ایویں جیویں بندہ تو نہیں نا شاہ جی, میں نے عروج دیکھا ہے, شہنشاہی کی ہے میں نے. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں شاہ جی کہ جتنے پیسے آج مجھے لوگ دیتے ہیں نا اتنے تو میں بانٹ دیا کرتا تھا غریبوں میں. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ لاکھوں دیتے ہوں گے؟ وہ جڑے مفت کا لائک نہیں کر دو کتنے کے پیسے دیں ان کے. بندہ آپ کو ایک دن مدد کر رہا ہے آپ کی, وہ اگلے دن صبح اٹھتا ہے آپ کی نئی ویڈیو آئی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے نکالتے دیکھ کے آیا مڑ کے پھر ویڈیو آ گئی. اس کی ذمہ دار میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا, حالات آپ کو پتہ خطرناک ہے, دونوں آپ اندر ہو جائیں گے شاہ جی. صرف مانگنے کی ویڈیو ڈالنے سے میرے خیال سے آپ کی عزت نفس کے اندر بھی کمی آئے گی. آپ کو پتہ ہے یہ مانگنا میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ میرے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ میرے بچے کل کو بڑے ہوں گے. میری بیٹیوں کی کل کو شادیاں ہونی ہیں, میرے بیٹے کی کل کو شادی ہونی ہے. میرے بیٹے کو لوگ میرے کلپ دکھا کے کہیں گے اے تیرا پیو, اے تیرا ابا کی کرتا. میری بیٹی اپنے گھر جائے گی تو آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. مجھے یہ سب کچھ پتہ ہے لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. میری خواہش صرف اتنی ہے میں زندہ رہوں, میں مرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے یتیمی دیکھی ہے شاہ جی, میں نے یتیمی دیکھی ہے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں سید عبدالرحمن شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں شرازی پوڈ کاسٹ. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں عروج بھی دیکھا ہے اور زوال بھی دیکھا ہے. آج ہم ان سے جانیں گے ان کے عروج کی کیا وجہ تھی اور ان کے زوال کی کیا وجہ تھی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا اسد اللہ چشتی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. شرازی پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. اچھا حضور, آپ کے بارے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. آپ کی اپنے چینل سے میرے خیال سے آپ کے خلاف اتنی لوگوں نے ویڈیو نہیں بنائی جتنی اپنے چینل سے آپ نے خود بنائی ہوئی ہے. تو آپ کی ویڈیوز کے نیچے مختلف کمنٹس آتے رہتے ہیں, انہیں کمنٹس کو نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ آپ سے آج سوال و جواب کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خطابت کے کیریئر کا آغاز کس طرح ہوا؟ خطابت کا آغاز تو یہ جب اللہ چاہے تب عطا فرما دیتا ہے معاملات, لیکن میں نے شادی کے بعد یہ خطابت کا آغاز کیا. لیکن کہہ لیں کہ میں پوری دنیا داری سے دین کی طرف لایا گیا. اچھا. یعنی میں کوئی میرا ارادہ ہی نہیں تھا خطیب ہونے کا. میں بچہ تھا, بھی کافی چھوٹا تھا جب میں عالم دین تھا. اچھا. میرے والدین میرے بچپن میں فوت ہو گئے. تو پھر جب کسی کا ماں باپ نہ ہونا تو پھر ماں باپ اپنا ہی ماں باپ ہوتا ہے, بیگانے ماں باپ نہیں بنتے. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا. وہاں پہ میں جب ابھی میں پد بلوغت تک بھی نہیں پہنچا تھا تو میں پورا عالم دین تھا. اچھا. اس کے بعد پھر دنیا داری کے معاملات میرے چلے. لیکن پھر جب میں نے شادی کر لی تو پھر چونکہ میرے ماں باپ نہیں تھے تو گھر بھی نہیں تھا, تو پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی اور پھر اللہ جب دین کی طرف لے کر آئے. لیکن جب آپ علم دین کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے مستقبل میں اس کو اپنا کیریئر سیٹ کرنا ہے اس چیز سے. نہیں, میں مجبوراً پڑھا ہوں. میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں نے دین پڑھا. میں مجبوراً پڑھا ہوں کیونکہ میرے پاس گھر نہیں تھا, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو پھر مدرسے میں یہ ہوتا فائدہ میرا ہوتا تھا کہ مجھے رہنے کے لیے گھر بھی ملا ہوا تھا اور کھانا ملتا رہتا تھا. پھر ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جب کوئی جان میں کسی کو ڈانٹتا ہے تو باپ آگے آ جاتا ہے, ماں آگے آ جاتی ہے. تو میرے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا نا. اچھا, یعنی کہ شروع سے آپ نے جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے وہ اسی دور سے کیا ہے جو آپ اب زندگی گزار رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی.
مقافات عمل آپ نے اپنی زندگی میں خود دیکھ لیا ہے؟ پورا دیکھا ہے جی، پورا. اور میں نے دیکھا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیا زمانہ سلوک کرتا ہے جی. یتیموں کے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے. ماں باپ اپنے ہی ماں باپ ہوتے ہیں، بیگانے نہیں بنتے. تعلیم کتنی حاصل کرنے کے بعد آپ اسلامک تعلیم کی طرف آئے؟ جی میں میٹرک میں تھا الحمدللہ. میٹرک میں نے مدرسے میں کیا، 5ویں میں پڑھتا تھا جب ابا جی فوت ہوئے. 5ویں میں پڑھتا تھا پاک پتن شریف میں، گورنمنٹ فاضل کا اسلامی ہائی اسکول. دیوان احمد اور دیوان عثمان یہ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. اچھا. اور مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، سجادہ نشین پاک پتن کے. جی میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. اچھا. وہ پھر میں 5ویں میں تھا، پھر اس کے بعد میں مدرسے میں جامعہ فریدیہ میں بھی، دیوان عثمان صاحب تو جامعہ فریدیہ میں میرے ساتھ پڑھتے رہے. نہیں تو آپ نے جیسے ہی اپنی دنیاوی تعلیم چھوڑ کر دینی تعلیم کی طرف رغبت حاصل کی آپ نے، اس کے بعد کوئی ایسی شخصیت جس کو دیکھ کے آپ کے دل لچایا ہو کہ یار اپنا ایم یہ ہے کہ میں نے اس کی طرح اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں، میں بڑا عجیب سا بندہ ہوں کہ میں ٹاچی مولوی ایسے ہی نہیں مشہور ہوا تھا. یعنی میں خود کو دیکھ کے ہی انسپائر، میں اپنے آپ سے بڑا انسپائر ہوں. یعنی میں خود کو خود اچھا لگتا ہوں. اچھا. کہہ لیں کہ میں خطاب بھی کسی کا نہیں کہہ رہے ہیں آپ ابھی بھی؟ ہاں جی. اچھا. یعنی میں اپنا بیسٹ ہوں. ٹھیک ہے. میں نے حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے میں فنشڈ، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا کیریئر فنش کر لیا، میری خودکشی تھی یہ. لیکن میں پھر بھی اپنا بیسٹ ہوں کہ میں نے ہار نہیں مانی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے وہاں بھی ہار نہیں مانی جہاں مجھے لگتا تھا کہ شاید اس حال میں تو لوگ شاید خودکشیاں کر لیتے ہیں، جس حال میں بھی میں کھڑا رہا ہوں اور میں لڑتا رہا ہوں. نہیں تو آپ کا طرز خطابت جو ہے وہ تو ایک بہت منفرد طرز کا حامل ہے نا. مطلب کہ آپ نے ترنم سے بھی پڑھنا ہے، آپ نے نثر کے اندر بھی پڑھنا ہے، شعری صورت میں بھی پڑھنا ہے، آپ نے عوام کو ہنسانا بھی ہے، جگت بھی کرنی ہے. یہ سب چیزیں ہیں، ظاہر ہے کسی نہ کسی سے انسپائر ہو کے یہ چیز چلتی ہے. یہ اپنے آپ آ گئی شاہ جی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اپنے آپ کیسے آ گئی کہ میری جب باری آتی تھی خطابات میں، شروع میں جب میں نے آغاز کیا خطابات کا، تو جب آپ کا آغاز ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی باری اینڈ میں آتی ہے. یعنی وہ آپ اسٹرگلنگ دور ہوتا ہے وہ آپ کا. تو میری باری آتی 2 بجے 3 بجے، تو جب انہوں نے میرا نام لینا تو آدھے لوگ تو اٹھ جاتے. اچھا. تو آدھے بیچارے جو بیٹھے ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے کہ یار کنوں بات ہے. تب میری صحت بھی ذرا پوری سوری سی تھی، ذرا اسمارٹ سا تھا، ابھی بھی بہت زیادہ موٹا نہیں ہوں. تو وہ لوگ ڈر جاتے کہ انہیں کی تقریر کرنی. تو پھر مجھے انداز ایسا رکھنا پڑا کہ لوگ بیٹھنے پر مجبور ہوں اور دیکھیں کہ یار بندہ کچھ ہے. تو وہ میرا اما بات جو مشہور ہوا، وہ اما بات، اچھا، وہ وہیں سے پھر نکلا تھا جی. نہیں تو اس نے آپ کو پھر پذیرائی بھی کافی دی الحمدللہ. لیکن آپ کو کیریئر میں لانے والا کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کو یاد ہو، پہلی محفل پڑھی ہو، آپ کسی کے شکر گزار ہوں کہ ہاں یار اس نے مجھے کیریئر کا آغاز کروا دیا اور اس کے بعد میں نے اپنی فیلڈ کا آغاز بڑے جو میں آپ کو بتاؤں میری فیلڈ میں آغاز کوئی نہیں کرواتا، سارے انجام ہی کرواتے ہیں. یعنی میری فیلڈ ایسی ہے کہ یہ آغاز والے لوگ ہی نہیں ہیں جی. کیونکہ یہ ایسا میرا جہان ایسا ہے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے تو بندہ آگے آتا ہے، کسی کو پاپولر کوئی نہیں کرتا، نہ برداشت کرتا، نہ کسی کو کوئی سپورٹ کرتا. ایسا اچھا سوز و خطابت اور آواز، لہن اور خوبصورت الفاظ کی ادائیگی، عوام کو اپنے ساتھ اپنے انٹریکٹ رکھنا ہے ہر حوالے سے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کے کیریئر کو ایک دم زوال آیا؟ ہائے میں بیمار ہو گیا. بلڈ کینسر آ گیا میری زندگی میں. میں بڑا عروج پہ جا رہا تھا اور میں ایک مہینے میں 2 بار میں باہر جاتا اپنے بچوں کو لے کے سیروں کے لیے باہر. بڑا میں نے اچھی زندگی گزاری الحمدللہ. میں اللہ کا حال میں شکر گزار ہوں. لیکن یہ بلڈ کینسر آ گیا میری زندگی. تو بلڈ کینسر کو آپ نے اوپر حاوی کر لیا نا کہ یہ چیز تو مجھے حاوی. لیکن اب بلڈ کینسر کے باوجود آپ اپنے چینل پہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو اگر وہی محنت آپ اپنی دوبارہ محافل پہ کریں تو میرے خیال سے وہ زیادہ بیسٹ کام نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ آپ کے چینل کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، میں نے کبھی بتایا نہیں کسی کو. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں علماء کو کہا تھا کہ میرے علماء میرے پاس آئیں، میں انہیں اصل وجہ بتاؤں کہ میں خطابات پہ کیوں نہیں جا رہا. یہ آپ کے چینل کے حوالے سے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے ساتھ صرف بلڈ کینسر کا معاملہ نہیں، میرے ساتھ دماغی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. اچھا. میرے ساتھ اتنے دماغی معاملات چل رہے ہیں. یہ آپ کے پاس ہے شالامار ہسپتال، وہاں پہ سائیکیٹری ڈاکٹر بیٹھتا ہے، وہاں پہ میرے ساتھ چلیں آپ. میں نے علماء کو کہا تھا میرے ساتھ چلیں، میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. لیکن وہ دوائیاں ایسی ہیں کہ میں ایک خوراک میں نے کھائی تو میں 4 دن تک ہوش میں نہیں آیا. اچھا. میری بیماری ایسی ہے، مجھے دماغی میرے معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس بیماری کی حالت میں، دماغی کی حالت میں آپ کہہ رہے ہیں میرا دماغی بھی مسئلہ ہے، دماغی حالت ہونے کے باوجود آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر مدد کی، امداد کی اپیل کرنی ہے، تو کیا اس حالت کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کسی محفل میں جا کر اچھے طریقے سے اپنا وے آف ارننگ اسٹارٹ کیا جائے؟ نہیں جا سکتا نا یار. میں آپ کو وہ گھنٹہ خطاب کرنا اور 5 منٹ کی ویڈیو بنانے میں فرق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جہاں پہ جاؤں گا کیسے جاؤں گا؟ بس پہ جاؤں گا، پیدل جاؤں گا، کیونکہ وہ تو میرے لیے گاڑی چاہیے. اور یہ ہمارے جان والے ایسے ہیں کہ یہ میرے جیسے بندے کو گاڑی تو افورڈ نہیں کرتے. آپ نے اپنے عروج کے اندر کس حد تک عروج کو دیکھا اور آپ آج بھی خواہش کرتے ہوں کہ کاش وہ دور دوبارہ واپس آ جائے؟ وہ دور بڑا خوبصورت دور اور بڑا ایک رنگین دور، میں نے بڑا مزیدار دور گزارا جی. اور لیکن میرے اندر عاجزی رہی ہے جی. یہ میرے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، عاجزی اور سخی میں رہا ہوں. یہ لوگ اکثر ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی یہ چشتی صاحب نے پتہ نہیں پیسے کنے کے اکٹھے کر لیں. تو میں نے اس پہ ایک شعر بھی لکھا تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ساری لوٹ لی دنیا. یہ میرا شعر.
اچھا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ساری لوٹ لی دنیا. میں روز سوچتا ہوں دوائیاں کہاں سے لوں. اچھا. یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا کما رہا ہے اور کتنے پیسے آ رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ اخراجات بھی ہیں. یہ نہیں کہ کوئی دیتا نہیں. لوگ جب میں ویڈیو بناتا ہوں ڈالتا ہوں تو چلیں 100 لوگ دیکھتے ہوں گے تو کوئی ایک آدھ بندہ اللہ ذمہ لگا دیتا ہے کسی نہ کسی کے, تو کوئی ایک آدھ آپ بھی جائے تو وہ پھر اخراجات بڑھے. آپ کو پتہ ہے میرے ملک کی مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی, اور پھر بل ہیں, پھر گھر کرائے پہ. میرا اپنا تو میں نے بیچ لیا, اپنی گاڑی بھی بیچ لی, اپنی کوٹھی بھی بیچ لی میں نے. اچھا, آپ کے بارے میں مشہور ہے آپ کی شادیاں 2 ہیں, تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ساری زندگی جتنا کمایا وہ سارا بیویوں پہ لگا دیا؟ نہیں, میں ایسا کبھی بھی نہیں تھا. میں ایسا کبھی بھی نہیں تھا. بس وہ ایک کو میں پسند آ گیا, ایک مجھے پسند آ گئی. اچھا. تو طبیعت کا میں بڑا سخی آدمی ہوں, نہ نہیں کرتا. تو وہ یہ سخاوت کس پہ کی, جس کو آپ پسند آئے یا جس نے آپ کو پسند کی ہے؟ نہیں, دونوں پہ. وہ ایک فوت ہو گئی بیچاری پھر نا. اچھا. یعنی وہ پہلی بیوی میری فوت ہوئی ہے تو دوسری میں نے شادی کی ہے. شادیوں کا شوقین نہیں ہوں. اچھا. یعنی وہ یہ نہیں کہ میں شادیوں کا کوئی بڑا شوقین ہوں. میں یہ تھا کہ ایک فوت ہو گئی, پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ میں خطابات پہ جاتا تھا, لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا, اور میں گناہ سے بڑا ڈرتا ہوں. آپ میرا سارا کیریئر دیکھ لیں, آپ کو اس داغ کے علاوہ میرے کیریئر پہ کوئی یہ داغ نظر نہیں آئے گا کہ چشتی صاحب قدرے سیٹ بھی سن. یعنی حالانکہ میں مساجد میں امام و خطیب بھی رہا ہوں, اور یہ امامت خطابت میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ داغ لگ ہی جاتا ہے, لیکن میرا آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو لوگ قسم. اچھا, امامت کی بات چلائی ہے آپ نے, تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ محافل میں جانے پہ آپ کو بس کی ضرورت ہے, گاڑی کی ضرورت ہے, تو امام مسجد ہونے کے لیے تو کس چیز کی ضرورت نہیں نا آپ کو. جب بلڈ کینسر آ گیا تو امام مسجد کی نوکری کے اندر آپ کو آپ کا یہ بیماری کیسے ہے؟ اس میں میری دماغی بیماری, میں آپ کو دماغی بیماری سے میں بتانا چاہ نہیں رہا, لیکن آپ کہیں زیادہ اصرار کریں تو میں بتا دیتا ہوں کہ میری بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ واقعات ہوتا ہے نا, کہ ایک تو ہوتا ہے کہ واقعہ اور بندہ بھول جائے. میری زندگی میں واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہی نہیں. آپ تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے, یہ صرف ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں. اس کے میرے پاس بہت سارے ایگزامپل ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے گواہ. مینز میں ادھر آیا ہوں آپ کے پاس, میں نے انٹرویو دیا, ہو سکتا ہے میں آیا ہی نہ ہوں, میں گھر پہ بیٹھا ہوں ابھی بھی. اچھا. یعنی میرے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, میں نے وہ زندگی جی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتی ہی نہیں. چلیں شکر ہے ہمارے پاس کیمراز ہیں کہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ بعد میں بات ہو جی میں تو آیا ہی نہیں, ریکارڈ کوئی اور کرا کے آ گیا. اچھا, آپ کے خطابات کے اندر آپ کے کافی آپ نے عوام الناس کو جگت بھی لگا رہے ہیں, آپ لطیفے بھی سنا رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کو پذیرائی مل رہی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لوگ جھکتے ہیں اور لطیفے سننے کے لیے بلاتے رہے ہیں, خطابات سے آپ کو کوئی اتنا خاص لگا؟ نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو بات میں آپ کو عرض کر دوں, یہ جو لطیفے ہوتے ہیں نا, یہ ہمیں ہمارے آج کل کے لوگ جن کو آتے نہیں نا, وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ہماری جتنی بھی خطابت کی کتابیں ملتی ہیں نا دکانوں سے, یا بھی مکتبہ آپ چلے جائیں, کسی مکتبے پہ چلے جائیں, الخطیب پاپولر کتاب ہے, جو سب سے بڑی پاپولر کتاب ہے اس وقت ہمارے پاکستان کے, پوری دنیا میں, الخطیب. اس میں بھی ہر ٹاپک میں آپ کو ایک لطیفہ ضرور ملے گا. وہ عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے یا خطیب کو ویسے ہی سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے؟ نہیں, ظاہر میری آپ بات سنیں, جب تک کوئی آپ توجہ نہیں کرے گا آپ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ جب تک آپ توجہ کروائیں گے تو کوئی آپ کی توجہ بات کرانے کے لیے لطیفہ ضروری تو نہیں نا, لیکن وہ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا, لوگوں کا مزاج. سارے جتنے خطبات تقریر کر رہے ہیں وہ سب نے لطیفے پڑھے ہیں, تو اس پہ عمل صرف آپ نے کیوں کرنا ہے؟ میں بتاتا ہوں, اصل میں نے تو نیا آغاز کیا تھا نا, میں نے تو آغاز کیا تھا. جب آپ کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے نا, پھر آپ کو ضرورت نہیں رہتی, پھر لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے. جب آپ کی ایک پرسنالٹی, جیسے آپ کہہ لیں کہ بڑے بڑے جتنے نام ہیں, ان کو وہ اب ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ زور لگائیں یا وہ کہیں کہ اونچی باکو صبح, ان کو لوگ لگے رہتے ہیں. لیکن جس نے اسٹرگل کر کے نیا آنا نا, اس نے تو پھر توجہ کروانی پڑنی ہے اسے, تو مجھے کروانی پڑی پھر, اور میرے پھر وہ سارے معاملات پاپولر پھر آپ کی وہ وجہ شہرت بھی وہی بن گیا نا. جی, وہ میری وجہ شہرت بن گئی. پھر لوگ مجھے بلاتے ہی اسی لیے تھے. آپ کو ٹچ مولوی کے نام سے بھی کافی. ہاں جی, وہ مجھے فکر عطا ہوتے ہیں. اچھا, مجھے فکر عطا ہوتا ہے. ٹچ مولوی کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہی, بس میں نے بس کوئی فکرہ, مینس کہہ لیں کہ میں کوئی واقعہ پڑھ رہا ہوں یا کوئی حدیث بیان کر رہا ہوں, تو اس میں کوئی فکرہ اچانک آ گیا, تو میں نے کہیں پہ 1-2 بار لفظ استعمال کیا, وہ ٹچ پہ گیا جی یار. اچھا, تو وہ وہاں سے نا, وہ یوٹیوبرز کچھ تھے, انہوں نے وہ پکڑ لیا, تو وہ ایسا پکڑا کہ ٹچ مولوی, وہ پھر میں وائرل ہو گیا. اچھا, وہ وائرل انہوں نے آپ کو اس لحاظ سے کر دیا کیا؟ اب وہی جنہوں نے آپ کو اس لحاظ سے وائرل کیا, ان یوٹیوبرز تک آپ کے یہ حالات اور یہ پرسہ جو اس ٹائم چل رہا ہے, جس طرح یاسر شامی صاحب کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہوا, وسیم بدامی صاحب نے آپ سے وعدہ کیا, اور صرف وہ ویورشپ لے کر چلے گئی, انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی مدد بھی کی؟ 2 سال پیچھے لگا رہا میرے یاسر شامی, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ناصر مدنی صاحب ساتھ بٹھائیں گے آپ کے, تو 2 سال تک میں یہی کہتا رہا کہ نہیں جی, میں نال نہیں, میں بانا کسی میں بانگا تے کلا ہوں, میں اکیلا ہوں. یہ انٹرویوز جب ہوئے, یہ اس وقت آپ کا شہرت کا دور تھا؟ انٹرویو بعد میں دیا میں نے, یعنی 2 سال تو میرا پرابلم چلتا رہا نا, کہ میں نے کہا میں نے نہیں دینا, میں نے نہیں آنا. پھر مجھے بلڈ کینسر ہوا, اور عید آئی جو پہلی, جب میں رویا ہوں, پہلی عید آئی بلڈ کینسر میں جو میری آئی, اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ کرونا چل رہا تھا. ٹھیک ہے. جب مجھے بلڈ کینسر ہوا, میرا چھوٹا بھائی قتل ہوا, تو مجھے پتا چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے. اچھا, آپ کو تو شاید نہیں پتا نا, میں بتا دیتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی کو گولیاں لگی 14, تو وہ میں آیا, میو ہاسپٹل میں داخل تھا وہ, تو انہوں نے کہا جی بلڈ دیں, تو میں نے اپنا بلڈ چیک اپ کروایا, تو انہوں نے کہا جی آپ تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے. اچھا,
میرے اوپر تو وہ آپ کو خود بھی انکشاف اس وقت ہوا جب آپ کسی کو خود بلڈ دے رہے ہیں؟ جی اس سے پہلے مجھے دردیں ہوتی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا اب کہ مجھے دردیں ہوتی تھیں تو مجھے لگتا یورک ایسڈ, مجھے ڈاکٹر کہتا تھا یورک ایسڈ ہے, تو وہ میں دوائیاں لیتا تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس حد تک یہ پرابلم بڑھ جائے گا. تو میں تو اپنی طرف سے میں نے بلڈ دیا کہ میں نے چیک کروں, میں اپنے پرا میں خون دے ہوں. تو وہ کہتا ہے جی آپ تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے, آپ کو تو خود خون کی ضرورت پڑنے. تو میرا بھائی فوت ہو گیا پھر. اور یہ ابھی بھی لوگوں کو یہ شک ہے کہ شاید یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ مجھے کمنٹس میں لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی نہیں جھوٹ بولتا ہے, جسے بلڈ کینسر نہیں ہے. تو میں سادہ سا ایک لفظ کہتا ہوتا ہوں, یار کسی کا جھوٹ نکالنا ہو تو طریقہ کیا ہے, اس کے پاس جاتے ہیں یا دور دور سے باتیں سناتے ہیں؟ نہیں بتائیں نا شاہ جی, کسی کا جھوٹ نکالنا ہو تو یہ طریقہ ہے کہ اس کے خلاف آپ ویڈیوز بنائیں, اسے گالیاں نکال کے غصے چ رہیں. تو پہلے ہی بیچارہ بیماری سے لڑ رہا ہے, اوپر سے وہ ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس جیسے مرضوں سے. تو ضرورت تھی نا کہ آپ میرے پاس آتے اور مجھے کہتے چل یار چشتی چل تیرا علاج کرائیے. نہیں, آپ نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں اپنے حالات کے بارے میں بتانے کے لیے, اس کا سارا قصوروار آپ نے آج کل کے معتبر جتنے بھی مشہور علماء کرام ہیں یا نعت خانوں پر ڈال دیا ہے. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو کبھی اٹھا کے جہنم میں گھسیٹنے کی تڑیاں لگاتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی میں قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لوں گا اگر میری مدد نہ کی تو. نہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں, وہ میں نے جسٹ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے کیوں بنائی تھی, میں تو میرا اللہ جانتا ہے. یہ سب ویورشپ کے لیے تو نہیں کر رہے آپ؟ میں بتا دیتا ہوں, وہ میں توجہ دلوانے کے لیے, صرف کہ میری طرف توجہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں نے ایک ڈانس والی ویڈیو بھی بنائی تھی, وہ بھی صرف توجہ کے لیے. یعنی جب بندہ کو پریشان ہوتا ہے نا تو اسے پھر سمجھ نہیں آتی. کہہ لیں کہ جب کوئی ڈوب رہا ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میرا کدھر ہاتھ پہ جائے. تو میں اپنی طرف سے وہ ایویں نہیں میں نے مارنا شروع کیا. کتنے تڑا پھر میں بتا دیتا ہوں جی, ہاتھ کتنے پینا سی, ہاتھ کو جگہ ہوئے تو پوے نا. میں کہتا ہوں کہ میں نے ایویں نہیں میں رویا. شاہ جی مجھے شوکت خانم والے کہتے تھے کہ آپ کے پاس 11 دن ہے, 12واں دن آپ پہ نہیں چڑھنا. اچھا, اب آپ سوچیں اس بات کو شاہ جی کہ ساری رات میں لیٹا رہا اور میں چھت پہ چڑھ کے چیخیں مارتا تھا. میرے بچے سوئے ہوتے تھے اور میں چھت پہ چڑھ کے چیخیں مارتا تھا کہ اگر میں ابھی مر جاؤں تو میرے بچوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ مجھے دفن کر سکیں. کرونا گزر رہا تھا اور اس سے پہلے سخاوت میں نے اتنی کر رکھی تھی کہ میرے ساتھ جو رہے ہیں, یہ ویڈیو آپ کی دیکھ رہے ہوں گے, یہ جتنی مساجد میں رہا ہوں ان سب سے زیادہ پیسے میں مسجدوں کو دیتا تھا. مجھے اگر کوئی کہہ دیتا تھا نا جی یہ چیز صاحب اعلان کرو صفحہ لے آنی ہیں, تو میں کہتا تھا میں کسی نے کیوں آکھا ہوئے, میرے کو پیسے نہیں ہے کہ یہ لو لے کے آؤ صفحے. اور میری کار میں جو بندے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, شاہ جی بتائیں کوئی ایسا مولوی ہے, میں انہیں کہتا تھا کوئی منگن والا آ جائے نا, کوئی مانگنے والا آ جائے تو گن کے نہ پیسے دینا, گن کے پیسے نہ دینا. نعت خان بڑے بڑے میرے ساتھ رہے, گن کے نہ پیسے دیں گے ان چی کٹی تے دے دیں, تو یہ بھی نہ ویکھی انہوں ضرورت بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ جدو میرا اللہ مینو دینا نا تو نہیں ویندا انہوں لوڑ بھی ہے کہ نہیں. تو آپ کے سوال کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے محفلوں سے نذرانہ زیادہ لینا شروع کر دیا؟ نہیں یہ تو غلط بات ہے. میں نے زندگی میں کبھی نذرانہ, میں تو ہاتھ سے دے کے آتا تھا. یقین ماننے میں نے تو ڈیمانڈ کبھی رکھی نہیں, اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو مجھے بلا تو لیتے تھے بعد میں پھنس جاتے تھے. یعنی میں دیکھ لیتا کہ یار انہوں نے سالن بڑا ماڑا پکایا, تو میں نظر رکھتا تھا کہ کی کرتا پھرتا. تو میں یقین ماننے کہ میں اپنی طرف سے پیسے ساتھ ملا کے بھی دیتا رہا ہوں لوگوں کو, یار تو کو رکھ اگلی باری محفل جی دے دی کسی کو. میں نہیں نظرانہ لیا کسی سے, کو کہے تو صحیح کہ ڈیمانڈ کبھی کی ہو. میں جہاں بھی گیا ہوں بغیر ڈیمانڈ کے گیا ہوں, ابھی بھی میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا. آپ پر رافضیت کا بھی ٹیگ ہے, آپ مجلس پڑھتے رہے ہیں شیعوں کی. یہ تو عام بات ہے جی, یہ تو آج آپ نہ ہی کرتے, لیکن آپ چلے کہہ دیں تو میں بتا دیتا ہوں, یہ تو آپ علی ویسے ہی باہر نکل کے علی کرنے لگ جائیں تو آپ رافضی ہیں جی. وہ تو اس وقت دور اتنا جدید جا رہا ہے کہ یقین مانے وابی بھی علی کرنے لگ جائے نا تو رافضی ہو جائیں ان کے ساتھ میں. یہ عام سا ٹیگ ہے. لیکن بات رہی مجھ پہ ٹیگ لگا جو, وہ یہ ہے کہ جی میں تو خود کو عاشق حیدر کرار, میں نے تو بہت لکھا اور بہت پڑھا, اور جیسا علی مجھے آتا ہے نا جی ایسا اس میں کسی کو بھی نہیں آتا جی. میری آپ جنگیں سن لیں, خطابات میرے پڑھے ہیں, میری آپ غزوہ خیبر ہو گئی, خندق ہو گئی, حنین ہو گئی, جتنی غزوات ہیں ساری پڑھی ہیں, وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گی جیسے میں نے پڑھی ہوں. تو جیسا آپ حضرت علی کے ساتھ عشق رکھتے ہیں, تو حضرت علی کا عشق تو یہ سبق نہیں دیتا جس طرح آپ اپنا کر کے عوام سے مانگنے کی, انہوں نے تو یہ سبق نہیں دیا ہوا. میں اصل میں نا مجبور ہو کے آیا. میں وہ آپ کو بتا رہا تھا نا وہ 12 دن والا کیس, کہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے پاس 11 دن ہے, 12واں دن نہیں چڑھنا. تو وہ پھر ساری رات میں روتا رہا اور سوچتا رہا کیا کروں. اس کیا کروں نے مجھے اس خودکشی پر مجبور کر دیا. کہ میں نے کہا مجھے پتا تھا یہ میری خودکشی ہے, اگر میں بچ تو جاؤں گا, میری زندگی تو بچ جائے گی, لیکن میرا کیریئر نہیں بچنا. اس بات کا مجھے شاہ جی پتا تھا کہ میرا کیریئر نہیں بچنا, میں تباہ ہو جاؤں گا. لیکن میں نے پھر یہ سوچا, میں نے پھر اپنے اللہ سے بات کی ایک بار, میں نے کہا یا اللہ تیرے کروڑوں بندے ہیں, لاکھوں بندے ہیں, اربوں بندے ہیں, یا اللہ تیرے ہزاراں بندے نے کریمہ, پر میرے بچیاں دا میرے سوا پیو کوئی نہیں. اچھا, آپ پر جان لیوا حملہ بھی کیا گیا,
جی جی اس کے بارے میں بھی لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں. یہ اصل میں آپ کے ہر پہلو پہ شکوک و شبہات ہیں. میں بتا دیتا ہوں اصل میں نا ہمارے مسلمانوں میں یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ اس جہان میں اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. اچھا مرنے کے بعد پھر قدر آئے اس سے پہلے یقین ہی نہیں آتا کسی کو. میں اس کا ایگزامپل دے سکتا ہوں, میرے پاس ایگزامپل ہے. میرا سگا ماموں جان پیر نواز علی فریدی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, ان کے گردے ختم ہو گئے. یہ سنیں ذرا درد آپ, ان کی آخری ویڈیو پڑی ہے میرے پاس, میں آپ کو بھیجوں گا, جو رو رو کے وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں مایوس جا رہا ہوں اس جان سے. پیسے ختم ہو گئے, سرکاری ہاسپٹل میں آ گئے, جنوں ہاسپٹل میں گردے ختم ہو گئے. مجھے کہتے ہیں یار چشتی, میں نے کہا ماموں آپ ویڈیو بنا دیں, رو کے ویڈیو بنا دیں. کہتے ہیں یار میں نے شرم آ دی, میں ساری عمر حضور دا ذکر کیتا ہے تو میں رو کے ویڈیو بناواں. میں کہ رو پہ بچ جائیں گا. نہیں مانے, میں نے ویڈیو بنا دی, اپنے چینل سے ڈال دی. یقین مانے آپ کے پاکستان, اسی لیے تو مجھے غصہ چڑھتا ہے مولویوں پہ. اتنے زیادہ مولویوں کے فون آئے, مجھے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. کیوں؟ مجھے کہتے ہیں دو مامے پڑے ہوئے ڈرامے لائے نے, ایک نو بلڈ کینسر, دوجے دے گردے ختم. نہیں تو ان کو آپ مشورہ دے رہے ہیں ویڈیو بنا دے رو کے, آپ نے رو کے ویڈیو بنائی, آپ کو کوئی فرق پڑا؟ بچ گیا ہوں. مجھے 11 دن کہتے تھے, 2 سال ہو گئے. نہیں آپ سمجھ رہے. نہیں تو اب ساری زندگی جو بچی آپ نے رو رو کے ویڈیو بناتے رہنی. نہیں میں نے انشاءاللہ میں خطابات کرنا چاہ رہا ہوں شاہ جی, میں اب کرنا چاہ رہا ہوں. بلا رہے آپ کو لوگ, کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں نہیں بلا رہے لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی میرا ٹائم لیتا ہے نا, میں نے بہت دفعہ ویڈیو بنائی ہے کہ میں اب تقریریں کروں گا, میں نہیں مانگنا چاہتا, میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں. آپ تو فنی ویڈیوز بنانے لگ گئے ہیں کہ عالم دین کا یہ تو کریکٹر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یوٹیوب کے اوپر آ کر کبھی آپ بچوں کو سامنے لا رہے ہیں, کبھی کسی طریقے سے آ رہے ہیں, لطیفے آ رہے ہیں, آپ کے کمنٹس کے اندر ہنسنے والے ایموجیز آ رہے ہوتے ہیں یا پر طنز کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا شاہ جی, کہ میں اور کوئی وہی بات ہے کہ میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں کہ میں کہیں کامیاب ہو جاؤں, کیونکہ میں نے کیریئر اپنا تباہ کر. سوشل میڈیا پر مار رہے ہیں نا آپ کے تعلق والے, ظاہر ابھی آپ اگر اس دنیا میں قائم و دائم ہیں, آپ کے گرد و نواح میں آپ کے جاننے والے لوگ تو ہوں گے, تو کہیں ایک دو جگہ پر محافل میں جا کر وہاں پر اس طرح چلتے چلتے کوئی نہ کوئی اور بلا لیتا ہے. کبھی آپ نے جس طرح سوشل میڈیا پر ہاتھ پاؤں مارے ہیں, اس طرح آپ نے محافل کے لیے بھی بہت مارے ہیں شاہ جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اگر ناچ کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو کوئی ہاتھ پاؤں ہاتھ نہیں مارے انہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں. لوگ میرا ٹائم لے لیتے ہیں, میرے پاس اشتہارات پڑے ہیں, لیکن اس کے بعد جو قریبی مولوی صاحبان وہ سارے وہ جو مجھے رافضی کہتے ہیں, وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر میرے کلپ سینڈ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا کرتا رہا ہے, یہ کیا کرتا رہا ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ میں اس سے پہلے معافی بھی مانگ چکا ہوں. وہ میری ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں میں نے معافی مانگی تھی رو کے میں نہیں بناتا. معافی کے بعد آپ نے پھر کافی ویڈیوز بنا دی نا, لیکن وہ بنانی پڑی کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور میرے پاس کوئی ذریعہ روزگار نہیں تو میں کہاں سے کھاؤں؟ کرائے کا گھر ہے میرا شاہ جی, آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب ان ویڈیوز بنا کر آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ ویڈیوز آپ کو پیسے دے رہی ہیں؟ ویڈیوز پیسے نہیں دے رہی, لیکن دنیا میں کوئی بندہ اللہ کسی نہ کسی کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں, وہ یا میرے بچے کھا لیتے ہیں یا وہ میں بل دے لیتا ہوں, کرائے کا گھر ہے میرا وہ ادا کر لیتا ہوں. میرے پاس دیر سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں, کبھی مدد آئی بھی ہے یا صرف مانگتے ہی جا رہے ہیں؟ آتی ہیں شاہ جی, لیکن اس لیول کی نہیں آتی ہیں جتنی ڈیزرو کرتا ہوں. میں ایک عالم دین ہوں, مجھے تو چاہیے تھا کہ کوئی 3-4 علماء اکٹھے ہو کے مجھے پکڑتے اور مجھے کہتے یار بس تو کسی نے کچھ نہیں کہنا, اور وہ خود میرا علاج کرواتے, میرے گھر کا چولہا جلتا رہتا, میرے کرائے دیتے رہتے, مجھے پرابلم ہی نہ ہوتی. ڈیزرو میں یہ کرتا تھا کیونکہ میں اہل سنت کا عالم دین ہوں, اور میں نے اس پر وہ لکھا بھی تھا کلام, خیر وہ اینڈ میں پڑھوں گا آپ کے لیے انشاءاللہ. اچھا, بلڈ کینسر میں آپ عوام الناس سے یا اپنی اس ہمارے چینل کے تھرو ہمارے عوام الناس سے اپنا کیا پیغام ریکارڈ کرانا چاہیں گے؟ اب اس وقت آپ کو کس چیز کے لیے عوام سے اپیل کرنی ہے؟ میں عوام سے صرف یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں, آپ کو ایک بات بتاؤں شاہ جی, جتنا تکلیف سوال کرنے میں ہوتی ہے نا, آپ تو سوچ میں, جس بندے نے اتنا عروج دیکھا ہو شاہ جی, میں کوئی ایویں چیویں بندہ تھا نہیں نا شاہ جی, میں نے عروج دیکھا ہے, شہنشاہی کی ہے میں نے. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں شاہ جی کہ جتنے پیسے آج مجھے لوگ دیتے ہیں نا, اتنے تو میں بانٹ دیا کرتا تھا غریبوں میں. واہ, آپ کو لگتا ہے کہ لوگ لاکھوں دیتے ہوں گے؟ وہ جڑے مفت کا لائق نہیں کرتے, وہ کتنے کے پیسے دیندے ان کے؟ بہت اچھا شاہ جی, میں لاکھوں کمانے والا بندہ ہوں, ایک تقریر کے لاکھوں کما سکتا ہوں, پھر بھی مانگ رہا ہوں. تو کوئی مجبوری ہے نا شاہ جی, کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹھوں. اچھا, اب آپ جب کچھ بھی نہیں کر رہے تو آپ کا علاج کس طرح چل رہا ہے؟ ضروریات زندگی کس طرح پوری ہو رہی ہیں آپ کی؟ نہیں پوری ہو رہی, اسی وجہ سے روز میری ویڈیوز آتی ہیں رو کے. آپ کو پتہ ہے میری بیٹی کی شادی ہے 29 تاریخ کو, اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اسے رخصت کر سکوں. وہ ایک ٹیم آئی تھی میرے پاس باہر سے, وہ میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ ہے وہ انٹرنیشنل سم تھنگ, تو وہ نا مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ویڈیو آ کے میرے پاس کہتے ہیں آپ کو گھر بھی لے کے دیں گے, راشن بھی اور مہینے کا کرایہ بھی, ہر چیز آپ کو ملے گی, آپ کو کوئی کمی نہیں رہے گی. لیکن ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کے بچے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے یوں ہاتھ باندھ کے. میں کہ دماغ خراب تھوڑا, میری تھی ہوں بوے میرے نال ہاتھ بن کے میں مر نہ جاؤں.
میں نے کہا جی میں بیمار ہوں, ضرورت مند ہوں, لیکن میں بغیرت نہیں ہوں جی. اچھا قبلہ, آپ کا کوئی مشہور کلپ ایسا ہو جو آپ کو آج تک یاد ہو کہ ہاں یہ میری یادگار محفل تھی, خواہش کرتے ہوں کہ آپ کاش یہ وہ وقت یاد دوبارہ آ جائے؟ ہائے ہائے ہائے, وہ ایک کلپ میرا شروع میں جو سب سے پہلے میرا وائرل ہوا تھا نا, وہ مجھے خود بھی بڑا پسند ہے, میں آج بھی اسے سن کے بڑا مزہ لیتا ہوں جی. کون سا؟ وہ والا, وہ مولوی صاحب آن دے ممبر دیکھ لو گے تقریر پہ کرن, حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی, سوا نیزے تے سورج ہو سی, تانبے وانگو زمین تپ دی ہو سی, نفسو نفسی دا عالم ہو سی, ایک بابا چٹی داڑی آلا وچوں کمب دا اٹھ پیا, ہاتھ بن کے کہندا مولوی جی, ہاتھ بن کے کہندا مولوی جی حشر دا میدان بڑا سخت. بابے نے آکھیا ہو سی, بابے نے آکھیا تانبے وانگو زمین تپ دی, مولوی نے آکھیا ہو سی, بابے نے آکھیا ہو نفسو نفسی دا عالم, مولوی نے آکھیا ہو سی. بابا ہاتھ بن کے کہن لگا ایک گل ایمان نال دسی, اوتھے محمد ہو سی, اونے آکھیا ہو سی, بابے نے آکھیا پھر خیر ہے. یہ مجھے اپنا بڑا پسند تھا جی. اور اب اگر محفل میں جائیں گے, جتنی آپ نے ویڈیوز مانگنے کے حوالے سے بنا دی ہیں, تو محفل میں بھی جا کر اگر آپ نے اسی طرح کی گفتگو شروع کر دی تو اس کا کیا؟ نہیں ایسے نہیں ہے, میں یقین مانے بڑا, میں نہیں, مجھے اچھا ہی نہیں لگتا, میں نے زندگی میں کبھی نہیں مانگا کسی سے, زندگی میں نہیں مانگا. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا, سنا دوں پھر؟ جی سنا. وہ میں نے لکھا تھا, وہ سنا دیں. وہ تھی تو ایک غزل ٹائپ شعر تھا, لیکن وہ میں نے اپنی سیٹنگ اس میں اپنا درد ڈالا اس میں. وہ ایک شعر ہی صرف لکھا تھا میں نے, مجھے کہہ کے تم وکاری نہ کرو, جہاں میں رسوا کوئی راز تو چھپا ہے, کوئی راز تو چھپا ہے, میری خودکشی کے پیچھے. یہ میری خودکشی تھی. آپ کو جو مدد کرنے آتے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مدد کافی ہوگی ہے لیکن ان کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہاں نہیں, مانگنے کی عادت کیسے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لوگوں کا, میں وہی بتا رہا ہوں نا, شروع سے میں یہی بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ گیا اور کیا کما لیا. ایسے نہیں ہوتا, نہیں عادت پڑی, اللہ کی قسم نہیں پڑی. میرا دل ہی نہیں کرتا مانگنے, تو میں تو روز ویڈیو بنا کے ڈالتا ہوں کہ مجھے تقریروں پہ بلاؤ, میں تقریروں پہ آنا چاہتا ہوں, لیکن وہ جب بھی کوئی ٹائم لیتا ہے تو وہ ساتھ کوئی نہ کوئی ٹچ پڑ جاتا ہے کہ نہیں جی ہے تو ویکھو ہے کی کرتا رہتے ہیں, کی کرتا رہے, تو میری محفل کینسل ہو جاتی ہے, میں پھر بیٹھا رہ جاتا ہوں. اچھا, آپ کا ایک چینل, آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے آپ کی محافل کینسل ہو رہی ہیں, آپ نے پھر دوسرا چینل بنا لیا ہے. وہ ڈی مونوٹائز ہو گیا. کوششیں کر رہا ہوں, حالانکہ اس سے کوئی ارننگ نہیں آ رہی مجھے, حالانکہ اس سے کوئی ارننگ نہیں آ رہی مجھے کہ میں کہوں کہ اس سے پیسے آ رہے ہیں, لیکن وہ کوشش کر رہا ہوں کہ شاید چل جائے, نہیں چلا اور مانگنا نہ پڑے. لیکن وہ چینل پہ بھی آ کے آپ مانگ ہی رہے ہیں نا, یہاں تو ہے نا, وہاں پہ آ کے خطابات, جب آپ اتنی محنت آپ مانگنے پہ کر رہے ہیں. میں اپنا مشورہ آپ کو ذاتی اوپینین دیتا ہوں کہ جتنے بھی جید علماء کرام ہیں ان کے سوشل میڈیا پر اچھے چینلز ہیں, تو آپ اپنے چینل کے اوپر دینی تعلیم دیتے ہوئے اپنے خطابات ریکارڈ کرا کر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں. ہو سکتا ہے آپ کے مانگنے سے زیادہ آپ کو اس کے اوپر اچھی ویورشپ آ جائے. صرف مانگنے کی ویڈیو ڈالنے سے میرے خیال سے آپ کی عزت نفس کے اندر بھی کمی آئے گی بہت زیادہ. شاید میں تو پاگل ہو کے رہ گیا ہوں, وہ ویڈیوز اسی لیے ڈال رہا ہوں کہ توجہ ہو جائے, یہی تو بتا رہا ہوں میں ابھی تک. اچھا, لوگوں کو جا کے آپ درس دیتے ہیں خدا سے مانگو, آپ خود لوگوں سے مانگ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں بتا دیتا ہوں, خدا سے کون کہتا ہے کہ خدا سے مانگو؟ یہ خدا کے گھر والے خدا سے نہیں مانگتے. بجلی کا بل آتا تو وہ دیکھا نہیں تھا مسجد تالا لگا کے بھاگ گئے تھے کہ جی بل آیا مسجد کا, تو تالا لگا کے بھاگے, تو انہیں کہنا اللہ سے مانگے. بات نہیں آپ سمجھ رہے, یہ مساجد کے پیسے لوگ دیتے ہیں تو مسجدیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, اس جہان میں اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں, حدیث قدسی ہے, حضور فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی, اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا اور تو مجھے پوچھنے نہیں آیا ہوئے. آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اللہ جہنم میں پھینکے گا اس بات سے کہ میں بیمار تھا اور تو مجھے پوچھنے نہیں آیا. پھر اللہ کہے گا میں بھوکا تھا, تو نے مجھے روٹی نہیں دی. تو بندہ کہے گا یا اللہ تجھے تو بھوک لگتی نہیں. تو اللہ فرمائے گا تیرا فلاں بھائی, تیرا فلاں مسلمان بھائی بیمار تھا, تو وہاں جاتا تو مجھے وہیں پہ پاتا. تیرا فلاں بھائی بھوکا تھا تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا. تو اگر اس جہان میں ایک دوسرے کے کام نہیں آنا تو ایک جہان میں رہنے کا فائدہ. اچھا, کسی کو جنت اور جہنم میں بھیجنے کا معاملہ تو اللہ کا ہے. ہاں, یہ تو رہ گیا سوال, آپ کا بیچ میں رہ گیا تھا کہ وہ میرے خیال سے جو آپ کے فائدے کی بات ہے آپ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں. نہیں, وہ اصل میں ڈوب گیا کہیں پہ. اچھا, میں چھوٹ گیا, لیکن وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. میں نے وہ مجھے پتا ہے, میں بتا دیتا ہوں کہ وہ میں نے ویڈیو ایک بڑی وائرل ہوئی وہ والی, وہ جس میں نے کہا تھا کہ اگر میں بغیر علاج کے مر گیا, آئے ہائے ہائے, وہ میری کنڈیشن آپ دیکھیں کہ وہ میری 12 دن والی کنڈیشن تھی. وہ جب ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ کا نا آخری سٹیج ہے اور 11 دن آپ کے پاس ہیں, وہ والا لیول میرا. تو میرے پاس, میں ساری رات سوچتا رہا کہ میں کیا کروں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں. حالانکہ اس سے پہلے میں لوگوں کو بار بار پوسٹوں کے ذریعے بتا چکا تھا, دوستوں کو بھی باخبر کر چکا تھا کہ میں بیمار ہوں. پھر سوچا کیا کروں, پھر دیکھا کہ نہیں بھائی, کسی پاپولر بندے کو پکڑ تو پھر شاید کوئی خیال کرے تیری طرف.
پھر یہ والی ویڈیو میں نے بنائی, پھر مجھے کالز بھی آئیں لوگوں کی, لیکن افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تجھے علاج کی ضرورت ہے, وہ آگے سے دھمکیاں لگاتے رہے, پھر تو جنم سے پچھاڑ. میں کہ یار میں کہڑا تمہیں جنم دے وچ لے کے چلا گیا, میرے کہنے کا مطلب سی کہ بیمار ہاں. آپ نے کرٹیسزم بھی تو ان لوگوں پہ کیا نا جو اس وقت شورۂ آفاق میں بہت مقبولیت کے حامل ہیں, تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید ہماری شہرت اس سے ہضم نہیں ہو رہی, آپ تھلے ہو گئے تھے, سانو بھی نہیں میں کرنا چاہ رہے, آپ نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ چال چلائی. نہیں, ایسا پروپیگنڈا کرنا ہوتا تو ان کے کلپس لگاتا, اپنا تو رو رو کے نہ ڈالتا نا, ان کے کلپس ان کے کون سے ایسے کلپ وائرل ہیں جو ان کا کوئی ایک کلپ وائرل ہے, میرا منہ نہ کھلوائے, ان کا کوئی ایک کلپ نہیں وائرل, سارا پتہ ہے مینوں, ننگے نے سارے میرے اگے, میں خود عالم دین ہوں الحمدللہ. تو میں آپ کو پتہ ہے میں ایسی مساجد میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں کہ جہاں پر مفتی نور احمد صاحب, یہ پتہ ہے کون ہے, سعید احمد صاحب کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے ان کا, مفتی نور احمد صاحب, ان کی مسجد میں روڈالہ منڈی روڈ والی, میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں وہاں پہ ایک بچہ آ گیا تھا سوال لے کے, سنیں ذرا بالا حضرت کا دن آ رہا ہے نا, حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا دن آ رہا ہے, تو سنیں اس حوالے سے بات ہو جائے. وہ سوال لے کے آ گیا کہ اللہ حضرت کے ترجمے میں غلطی ہے, اچھا کنز الایمان کی غلطی ہے, ہمارے سنی بریلوی لوگ لے کے آ گئے کہ جی انہوں نے منڈے آندے نے کہ غلطی ہے. میں نے کہا کیڑی غلطی ہوئے, تو وہ ذالکل کتاب میں انہوں نے کہا جی ذالکا کیا ترجمہ ہے, یہ سادہ سا ترجمہ ہے, ذالکا یہ, پھر قرآن ہے بھی یہ نا, یہ ذالکا, انہوں نے کہا جی ترجمہ ہے یہ, اللہ حضرت لکھا ہے وہ, ٹھیک ہے, تو یہ تو غلط ہو گیا. تو میں نے اسے کہا بیٹا آپ نے صرف صرف پڑھی ہوتی نا تو آپ یہ نہ کہتے, یہ ہے اس میں اشارہ, لیکن بولا بعید پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے. میں نے پھر سمجھانے کے لیے مثال بھی دی بڑی مزیدار اسے, چونکہ جاہل تھا نا, میں نے کہا آپ عالم دین ہوتے تو میں آپ کو اس کی مثالیں دے کر سمجھاتا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دنیاوی میرے سر کے اوپر ٹوپی تھی جنا کیپ, میں نے وہ داتا صاحب سے لی تھی. میں نے کہا یار یہ ٹوپی یہ ہے, ایگزامپل دینے کے لیے میں سمجھاتا ہوں, یہ کپ ہے جی, حالانکہ یہ ہے, لیکن اسے آپ نے خریدا ہوگا, ایگزامپل دے رہا ہوں, تو داتا صاحب سے کہنا کہ آپ نے خریدا, کیونکہ داتا صاحب کا عرص بھی آ رہا ہے نا, نام شامل ہو جائے برکت ہو جائے گی. تو یہ کپ ہے اور آپ نے داتا صاحب سے خریدا, تو میں نے اب مثال دینی ہے ذالکا والی, تو میں کہوں گا یہ وہ کپ ہے جو داتا صاحب سے خریدا, تو یہی ہے ذالکل کتاب, وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں. واہ. تو بندہ بڑا محظوظ ہوا اور کہنے لگا جی آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا. تو میں اس طرح کی باتیں, یعنی میں خود الحمدللہ عالم دین ہوں اور بڑی اچھی اہلیت اور بڑا اچھا بندہ ہوں یار, میں بڑا پیارا بندہ ہوں, یقین مانے مجھے ضائع کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ بڑا مشہور ہوا ایک تخیل, اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی, یہ وہ میرا لکھا ہوا تخیل ہے. اچھا, ہاں جی, اس کے مکتے میں تو واحد آتا ہے, وہ واحد صاحب نے اپنے ذمہ ڈال لیا نا, میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی اس پہ کہ ثابت کر کے تو پہلے لکھے. میں نے جس دن یہ تخیل لکھا تھا نا اسی وقت لائیو فیس بک پہ آیا تھا. اچھا, تو اس کے ایکشن میں کوئی ریئیکشن نہیں ہوا؟ کیا ریئیکشن ہونا, میں تو پھر اپنا مجھے مسئلہ پڑ گیا نا. وہ پھر کتاب لے کے آ گیا کہ جی یہ کتاب, میں نے کہا وخا اس کتاب جو کہتا جی وہ میں نے لکھا ہے حق چار یار, میں نے لکھا. میں کہا پتہ نہیں کنوں ٹچ پایا تو, اے میرا ٹچ ہے, ڈاکو ہے تو میرا. اجے بھی پوچھنا حسین کی, یہ میرا تخیل ہے, اور میں نے اسے ایسے نہیں لکھا تھا جیسے یہ پڑھتے ہیں, میں نے اسے ایسے لکھا تھا, نبی دے موڈے تے چڑھ کے کھیڈے, نبی دے موڈے تے چڑھ کے کھیڈے, نبی دے موڈے تے چڑھ کے کھیڈے, اجے بھی پوچھنا حسین کی یہ نبی. یعنی میں بڑے اعلیٰ تخیل کا بندہ ہوں, لیکن میں ضائع کیا جا رہا ہوں. میری گزارش یہی تھی میرے علماء سے کہ مجھے سنبھال لیں خدا را, میں تقریریں کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں مانگنا چاہتا, اللہ کی قسم میں نہیں مانگنا چاہتا. مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ مانگنا میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے, میرے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ میرے بچے کل کو بڑے ہوں گے. ظاہر ہے سوشل میڈیا پر سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. میری بیٹیوں کی کل کو شادیاں ہونی ہیں, میرے بیٹے کی کل کو شادی ہونی ہے, میرے بیٹے کو لوگ میرے کلپ دکھا دکھا کے کہیں گے اے میں تیرا پیو, اے میں تیرا ابا کی کرتا. میری بیٹی اپنے گھر جائے گی تو آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں, مجھے یہ سب کچھ پتہ ہے, لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. میری خواہش صرف اتنی ہے میں زندہ رہوں, میں مرنا نہیں چاہتا, کیونکہ میں نے یتیمی دیکھی ہے شاہ جی, میں نے یتیمی دیکھی ہے. میں نے دیکھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتا تھا اور مجھے روٹی کوئی نہیں پوچھتا تھا. میں نے یہ دیکھا ہوگا جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں نا, جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, وہ جسے میں رات کو میں دیکھتا ہوں میرا بچہ جسے رات کو میری وجہ سے نیند نہیں آتی, تو مجھے جب وہ نظر آتا ہے نا کہ میں مر جاؤں گا, دینا کی حال ہوگا. لوگوں نے کرنا لال لگنے پھر کے میرے بچے, میری بیٹیاں جن کو میں گھر سے نکلنے نہیں دیتا. کیا جی میری بیٹی مجھے کہتی ہے بابا میں کام کر لیا کروں گی, بابا میں آپ کا علاج کرواتی ہوں, اور میں کہ پتر جنی دیر تک میں جینا میں تینوں کی میں نکلن دیا کہ تو فیکٹری جاوے. اب میں نے 29 تاریخ کو اس کی شادی کرنی ہے.
مجھے کہتی ہے بابا میری شادی ابھی نہیں کروانی, میں آپ کے سے. میں کہا نہ پترا میں مر گیا نہ تو تیری شادی نہیں ہونی. شادی کے لیے اخراجات, شادی ہائے شادی. میں نے اسے کہا پتر میں مر گیا نہ تو تیری شادی نہیں ہونی پترا, کیونکہ جن کے والدین نہیں ہوتے نا شاہ جی, ان کی بیٹیوں کی عمریں فیکٹریوں میں کام کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہوتی. لیکن اب لوگوں کو کیا پتا, کسی کو کیا پتا کہ اسد اللہ چشتی کیوں روندا ہے تے کیوں مردا ہے, کسی کو کی پتا. اپنے گھر بہ کے اپنے کسی کو کیا پتا کہ بل آندا ہے تے کی کردا ہونا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جتنے کہتے ہیں کہ ڈرامے کرتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتا ہے, ٹک ٹاک پہ لگا ہے, ڈانس کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, ایک بار بھی کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ یار ذریعہ روزگار تے ہے کوئی نہیں, کھاندا کتھوں ہونا ہے, یہ کرایہ کتھوں دیندا ہونا ہے, کیونکہ میرا کوئی ہے نہیں نا میرے اللہ تو سوا. آپ کے پاس ایک گاڑی بھی تھی؟ جی بابا میرے پاس گھر بھی تھا خود کا. میرے اللہ نے میں نے خود, میرے خاندان سے مجھے کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملی. میرے خاندان والوں نے تو, آج آپ کے چینل کے والے سے میں ایک بات بتاؤں, میرے خاندان والوں نے تو مجھے اپنے باپ کا نام بھی نہیں دیا کہ میں شناختی کارڈ میں لکھ لوں. اچھا. کیونکہ میرے دادا جی جب فوت ہوئے نا تو انہوں نے پراپرٹی کسی بیٹے کے نام نہیں لگائی. تو میرا باپ تو میرے کافی, میں چھوٹا تھا جب فوت ہو گیا, تو میرے دادا جی کے آئی ڈی کارڈ میں میرا ابا شو ہی نہیں ہوتا. میں دادا جی کا شناختی کارڈ لے کے گیا, تایا جی کا لے کے گیا, میرا ابا شو ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ تو خیر بڑا کریٹیکل پرابلم ہے, ہم کسی اور بات کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں شاہ جی کہ میں گزارش اب یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کے چینل کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. میں تقریریں کرنا چاہتا ہوں, میرے اندر خوبیاں ہیں, میں اچھا بندہ ہوں, مجھے حالات نے یہاں تک پہنچایا. آپ کے حالات نے, ٹھیک ہے, ہمارے چینل کے تھرو ایک پراپر میسیج آپ کا ڈلیور ہو گیا عوام الناس تک, لیکن آپ سے منسلک جتنی باتیں عوام الناس تک پہنچتی ہیں ان کے اندر صداقت نہیں پائی جاتی. آپ کا کسی بھی حوالے سے کوئی اسکینڈل نکل آئے, اس کے اندر آپ کو کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ اسکینڈل بہت فیک ہے. جس طرح آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا, اس کے پیچھے بات نکلی جی کہ قادیانیوں نے آپ پر حملہ کیا, اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس کو فیک کیسے کہہ سکتے ہیں شاہ جی؟ آپ وہاں پہ نہیں تھے, وہاں پہ میں تھا, آپ اسے فیک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں پلیٹیں پڑی ہیں, پلیٹیں, یہ انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اسے فیک کیسے کہہ سکتے ہیں نا آپ اس کو اس سے جوڑ سکتے ہیں. لیکن کیسے جوڑ سکتا ہوں؟ جب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب مجھے ہوش آئی ہے نا, چھوڑ دیں سب بات, میرے سر کے 2 آپریشن ہوئے, جب میں نے آنکھیں کھولی ہیں, جو میرے پاس لوگ تھے ان سب سے پوچھیں میں نے کیا کہا تھا اٹھ کے کہ مجھے کیا ہوگا. تب تو مجھے نہیں, آپ تو شاید جانتے بھی, یہ جو ڈاکٹرز لائن ہے وہ جانتے ہیں کہ جب دماغ کا آپریشن ہوتا ہے نا, تو میں جب اٹھا تھا نا, آنکھیں کھولی تھی ایسے, تو مجھے میری بیٹیاں دکھا کے پوچھتے تھے کہ اب جب پہچانتے ہو یہ کون ہے, یعنی بالکل فریش مائنڈ میں اٹھا ہوں, مجھے تو یہاں تک نہیں پتا. لیکن اٹھتے میں نے مرضیوں کو گالیاں نکالیں اور میں نے کہا انہوں نے مجھے حملہ کیا. پھر میں نے سوچا میرے ساتھ ہوا کیا ہے, تو آہستہ آہستہ پھر باتیں ریکور ہوئی, اور یہ آن دا ریکارڈ باتیں پڑھی. آپ کو کس طرح پتا جو حملہ کر رہا ہے وہ مرزائی ہے؟ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ہاں جی, وہ اس طرح پتہ چلا جب انہوں نے مجھے پکڑا اور گولی ماری, تو انہوں نے جب موبائل پہ ویڈیو بنا رہے تھے تو مجھے کہا تھا کہ کیا کہ وہ حضرت مسیح موعود اور آمدہ تھا, کہ وہ کیا کہ وہ سچا نبی ہے. تو میں نے کہا تھا میں تو لعنت پانا ہوتے تھے, نالے ہوتے منن والے تھے, میرا مصطفیٰ سچا. تو وہ مجھے مارنے لگ گئے تھے. میں پھر اکٹھا ہو کے لیٹ گیا, وہ میرے پیٹ میں ٹھڈا لگتا تھا نا شاہ جی, تو میرے منہ سے خون نکلتا تھا. لیکن وہ علاج بھی میں نے اپنا خود, چلیں چھوڑ دیں, نہیں شاہ جی نہیں, اب آپ پھنس گئے ہیں بات کر کے. اب آپ میری بات سنیں, اب آپ کو مزہ آئے گا بات کرنے کا. چھوڑ دیں اس بات کو, مجھ پہ مرزائیوں نے حملہ کیا تھا, اس بات کو پھاڑ دیں کہ مجھ پہ قادیانیوں نے حملہ کیا تھا. بحیثیت مسلمان میں بیمار تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا. وہ تو بعد میں تھا نا. ٹھیک ہے, میرے سر میں ٹانکے لگے ہوئے تھے, انگلیاں ٹوٹی, ایسے لیٹا ہوتا تھا, اٹھ بھی نہیں سکتا تھا شاہ جی. یہ آپ کا دور عروج کا تھا؟ نہیں, عروج تو بعد میں آیا. یہ عروج سے پہلے. پھر آپ گلا نہیں کر سکتے نا, اس وقت آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے, لیکن اتنا بھی نہیں, میں عروج سے مینز کے پوری دنیا, پاکستان مجھے سارا جانتا تھا تب کی بات. یعنی ننکانہ صاحب میں جمعہ پڑھاتا تھا میں. آؤٹ آف کنٹری بھی جا چکے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. نہیں آؤٹ آف کنٹری نہیں میں گیا, پاکستان میں رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں لیٹر. میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں, توجہ دلوانی چاہ رہا ہوں آپ کی, کہ ہوا کیا اصل میں لیٹا ہوں. آپ کو پتہ ہے میری مسجد والوں کا رویہ کیا تھا؟ میری مسجد والوں کا رویہ یہ تھا کہ میں لیٹا ہوں, بیمار ہوں, یعنی بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, ہاتھ سے ٹوٹے ہوئے ہیں, پسلیاں ٹوٹیاں, اٹھ نہیں سکتا, ایسے لیٹا ہوتا تھا. میری مسجد والوں نے مولوی رکھ لیا اور مجھے کہتے ہیں جی سامان اٹھائیں. میں کہا یار میں کتنے جاؤں گا, میں نے کہا یار میں کیویں چکا, مسیح سانے سے مولوی بیچارے پہلے جا کے ٹرائیاں دینے ہیں, تو پھر کتے جا کے سانو مسیت لب دی, میں بچے کہاں لے کے جاؤں گا. اور اب آئے مرزائیوں نے حملہ نہیں کیا, تو بتائیں وہ باپ ان کے کون تھے جو 19 بندے مسجد پہ آ گئے تھے قتل کرنے کے لیے بندوقیں لے کر. ایف آئی آر آج بھی پڑی ہے ننکانہ صاحب میں.
اچھا مسجد میں وہ آپ کی مسجد میں ہاں جی, تالا لگا کے بھاگ گئے سارے. اب سنیں, ادھر ایک سیفی تھا, اس نے مجھے آ کے حوصلہ دیا, مزے کی بات سنیں, اس نے مجھے آ کے حوصلہ دیا, کہتا ہے چشتی صاحب پریشان ہو, یہ آپ کو نکال دیں گے نا, میں آپ کو گھر لے جاؤں گا. میں نے پھر وہ میری مسجد کی انتظامیہ آئی, کدو جانا ہے, میں نے کہا یار تو مجھے نکال دو گے نا, مجھے سیفی لے جائیں گے. مزے والی بات بتانے لگوں, اینڈ کرنے لگے. میں نے کہا مجھے سیفی لے جائیں گے. اب وہ 19 بندے گاڑی بھر کے آ گئی بندوقیں لے کے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے, کہ بچ گیا ہے, ہم نے مارنا ہے اسے. مسجد والے دوڑ گئے, چاہیے تھا 15 پہ فون کرتے. اب وہ آئے, لوگوں نے پوچھا جی اسد اللہ چشتی کی تھے, انہوں نے کہا سیفی لے گئے ہیں. مزے کی بات سنیں, انہوں نے کہا سیفی لے گئے ہیں, ادھر ہے مدرسہ سیفیوں کا. اچھا, وہ جہاں پہ میری مسجد تھی نا, اس کے تھوڑا باہر نا سیفیوں کا مدرسہ تھا. وہ پوری ٹولی وہاں سے نکلی اور سیفیوں کے مدرسے میں آ گئی. ادھر باہر ایک لڑکا بیٹھا تھا گیٹ پہ, گیٹ کیپر کہنے, اسے انہوں نے اٹھا کے مارا اور پوچھتے تھے اسد اللہ چشتی کی تھے. اس کی FIR آج بھی ننکانہ صاحب میں موجود ہے جی. ٹھیک ہے, لیکن ان کی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے میرا نام نہیں اس میں, انہوں نے کہا جی بس ساڈے مدرسے سے حملہ ہوا. لیکن وہ بچہ جسے مار پڑی تھی نا, وہ آج بھی گواہ ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ بھی ہوتا تو میں آپ کا نام بتاتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہمارے کیونکہ پوڈ کاسٹ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے, ہم نے عوام الناس کے سامنے, اپنے ویورز کے سامنے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان معاملات کی تحقیق ہونی چاہیے شاہ جی. کسی کا جھوٹ ایسے تو نہیں نکالتے نا کہ گھرے بیٹھ کے کوئی جھوٹ کڈے. وہ ایک دو باتیں ہو نا تو پھر ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. آپ کی کوئی بات نکلتی ہے آگے سب سے پہلے کمنٹس کے اندر ہوتا ہے فیک, اس مولوی کو شوق ہے مانگنے کا. جتنی محنت آپ نے مانگنے پہ کی, اگر آپ اپنی دوبارہ کیریئر پہ کریں, میرے خیال سے آپ دوبارہ اسٹیبل ہو سکتے ہیں. نہیں, میرے پیچھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کے پیچھے یہ پروپوگنڈا ہو جائے نا, وہ بندہ کبھی تاریخ گواہ ہے, آپ اٹھا کے دیکھیں. پروپیگنڈا کس کو سمجھتے ہیں, کون آپ کے خلاف یہ میرے کون بولتا, کون نہیں بولتا, کون. آپ ابھی مجھ سے ٹائم لے لیں, ایک فلیکس بنائیں ایویں مزہ لینے کے لیے, نیچے اپنا نمبر لکھ کے فیس بک پہ ڈالیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. چلے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں جی, جس حد تک ہمارے آپ کی مدد ہو سکتی ہے ہم مدد کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایسی مدد کریے تو مڑ کے بعد تسی کہو کہ نہیں میں ان ویڈیو ہی بنانی. نہیں شاہ جی, میں چاہ رہا ہوں کہ میری ہیلپ ہو. میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے میں تقریریں, میں خوددار آدمی ہوں. آپ کو پتہ ہے جب میں تقریریں کرتا تھا تب بھی میں کام بھی کرتا تھا, میری ویڈیوز پڑھی ہیں. اب کام نہیں ہو سکتا, بلڈ کینسر بھی ہو گیا نا, پھر اس کے بعد دماغی عارضہ بھی, پھر اس کے بعد وجود میں میری قوت مدافعت نہیں ہے. بلڈ کینسر ہوتا کیا ہے بیسک اسی چیز کو تو کہتے ہیں. میرے اندر وائٹ سیل کی کمی ہے, بلڈ پلیٹس کم ہیں, اور میں قوت مدافعت اتنی بھی نہیں کہ میں اب ماشاء اللہ تو میں بہت بہتر ہوں پہلے سے. لیکن میں تقریروں پہ مجھے تجربہ نہیں رہا, ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ میرا ساتھ دیں, مجھے آپ کو تجربہ نہیں رہا, لیکن ویڈیوز میں آپ بڑے سریلے انداز سے لوگوں کو ہنسا کے ابھی بھی دیکھیں, اتنا مزہ آ رہا ہے یار آپ سے گفتگو کرنے کا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ویڈیوز میں بھی آپ نا مزے کو ملحوظے کھاتے رکھتے ہیں, حالات کو نہیں. حالات مجھے لے ہیں بابا, رونے پہ مجبور حالات نے کیا. بس آپ میری شعر نہیں سنے آپ نے یار, میں نے ہاں میں کیونکہ اب ہم نے آخر کی طرف جانا ہے, تو ایک شعر جو آپ نے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے. میں اپنا, یہ سنیے گا, درد سنیے گا. میں اپنا بیگانہ نہیں, کیوں میرا خیال نہیں کر دے, ہے سلوک دشمناں والے اپنے نال نہیں کر دے. ذرا جی گل کی ہوئی تعلق توڑ لے سارے, یہی بات ہوئی تھی نا. ذرا جی گل ہو ہی جاتی ہے یار, انسان کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. ذرا جی گل کی ہوئی تعلق توڑ لے سارے, ہے اینوں کہندے نے کم ظرفی انج لجبال نہیں کردے, ہے میں اپنا. واہ واہ واہ. اچھا, آخر میں میسج کے طور پہ عوام اہل سنت سے کوئی اپیل کرنا چاہیں. عوام اہل سنت سے میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را اگر کوئی پکارے مدد کے لیے تو یہ نہ سوچا کرو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, ڈرامہ. وہ آپ نے کہانی سنی تھی نا, شیر آ گیا, اور وہ ایک دن سچ میں شیر آ گیا. تو اگر وہ چلا جاتا تو شاید وہ بچ جاتا. تو زندگی آپ کا, اگر میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں, کوئی ڈرامہ بھی کر رہا ہے, تو آپ کا کتنا نقصان ہوگا, 100 روپیہ 200 روپیہ 1000 روپیہ. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کی زندگی بچ جائے گی. اگر سچ ہوا تو زندگی بچ جائے گی. وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے نا, جو کہتا ہے میں نے ایک دفعہ مدد کر دی, کیونکہ حالات رک نہیں. بندہ آپ کو ایک دن مدد کر رہا ہے آپ کی,
وہ اگلے دن صبح اٹھتا ہے آپ کی نئی ویڈیو آئی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے نکالتے دیکھ کے آیا, مڑ کے پھر ویڈیو آ گئی. کیونکہ اس کی ذمہ دار میں اب یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا, حالات آپ کو پتہ خطرناک ہے, دونوں آپ اندر ہو جائیں گے شاہ جی اس وقت. وہ اس کی ذمہ دار مہنگائی ہے, یعنی مہنگائی ہے اتنی, میں کی کرا مر جاؤں. جس گھر میں 40-50 ہزار بل آ جاتا ہو اور پھر کرایہ 17,000 ہو, تو وہ ایک بندے کے دینے سے کہاں اس کا پیٹ بھرتا ہے. وہ تو وہی ہو کہ اس کا روزگار شروع ہو, یہ پوائنٹ ہے, روزگار شروع ہو. میرے لیے کوئی روزگار لگا دیں. میں نئی تقریریں مجھ سے کروانا چاہتے تو علماء مل کے میرا کوئی روزگار شروع کروا دیں تاکہ میں مانگوں نا. بدنامی کا باعث کے لوگ ہیں ہماری, ان سے بھی اپیل ہے, عوام اہل سنت سے بھی اپیل ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ جتنی چشتی صاحب کی ہیلپ کی جائے. ہمارے چینل کے ویورز ہیں یا کوئی ان کے فیلڈ کے حضرات ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, وہ لازمی ان سے ہیلپ کریں تاکہ قیامت کے دن آپ جواب دینا ہو. اور کبیلا چشتی صاحب آپ کا شکریہ, آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہماری اس بزم کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کے آنے والے دنوں کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ناظرین محترم, آج ہم لوگوں نے چشتی صاحب سے ان کے حوالے زندگی پوچھے, اور جتنے سوال عوام الناس کے آپ ان کی ویڈیوز کے کمنٹس میں دیکھتے ہیں ان کا جواب لینے کی حقیقی میں ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ اصل کی حقیقت کیا ہے جو عوام الناس کے سامنے نہیں پیش کی گئی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک مزید اچھی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عبد الرحمن شرازی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.